اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ درازی عمر کے سبب اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ گئی تھی۔ ایک دن اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ کسی بات پر تکرار کرنے لگیں۔ انہوں نے غضبناک ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عرب میں اسلام سے قبل طلاق کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بیوی سے کہہ دیا جاتا کہ تو میرے لیے میرے ماں کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر اوس رضی اللہ عنہ گھر سے باہر اپنی قوم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے۔ پھر گھر واپس آئے تو بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہی۔ بیوی نے جواب دیا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک میرے پاس نہیں آ سکتے جب تک ان الفاظ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ نہ فرما دیں۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے زبردستی کرنا چاہی، لیکن بیوی نے ان کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پھر خولہ رضی اللہ عنہا اپنی پڑوسن کے ہاں گئی، ان سے چادر مستحر لی اپنے جسم کو ڈھانپا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئیں۔ پھر شوہر کی حرکات کے علاوہ ان کے چڑچڑے پن کا بھی تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے خولہ، تمہارے چچا زاد بھائی اوس بوڑھے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کا خوف کر۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوس بن ثابت کو ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کہو۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت کہاں، وہ تو خود ہی محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھیں۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم، وہ بوڑھے آدمی ہیں، یہ روزے رکھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں جن کی مقدار 1 وسق کھجور ہے۔ واضح رہے، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا تقریباً 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ان کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر ہم اپنی طرف سے ان کو 1 ٹوکرا کھجوروں کا دیتے ہیں۔ خولہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، 1 ٹوکرا میں بھی اپنے خاوند کو دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے خولہ کے اس امر کی تحسین فرمائی۔ ارشاد ہوا، تم نے درست قدم اٹھایا اور اچھا کیا، جاؤ اسے اپنے شوہر کی طرف ان کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ امام احمد بن